बगैर मैंडेट के बैठी हो तुम मरियम, तुम वज़ीर आला बन चुकी हो, तुम्हारे पास मैंडेट है, तुमने मैंडेट चोरी किया हुआ है, तुम्हारी हुकूमत जैली हुकूमत है, मैंडेट चोरी की हुई हुकूमत है, न तुम्हारे पास अवाम की ताकत है, न तुम्हारे पास अवाम का वोट है। अपनी हद में रहो, अपनी हदों को क्रॉस ना करो। तुम एक औरत हो, हमारा कल्चर नहीं है कि औरत के बारे में बात की जाए। तुम वज़ीर आला बन गई हो, वो भी बगैर मैंडेट के। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें हरतों से बात नहीं आ रही हो, हरतों से बात आ जाए, पंजाब की हुकूमत बात आ जाए। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, इनको भी दे रहा हूँ और वफाकी हुकूमत को भी दे रहा हूँ कि आप बाहर आ जाओ इन चीजों से। अगर आप बाहर नहीं आओगे फिर हम आपको बताएंगे कि आप हमारी हुकूमत करते कैसे हैं। ये कोई मजाक नहीं बना हुआ यहाँ पर कि पहले मैंडेट चोरी किया हुआ है हमारा, उसके ऊपर हम जो है आराम से अपना एक जायज अदिया से मांग रहे हैं, और आप ऊपर से बदमाशी करके ब्लैकमेलिंग करके कि जी हम पर्चे और काट देंगे, हम आप पे वारंट निकाल देंगे। तो मरियम मैडम तो सुन लो एक बात, ये मेरा पैगाम है तुम्हें, स्पेशली मरियम नवाज को। एक मर्द होगा अच्छा मुझे नहीं लग रहा, लेकिन मैं मरियम नवाज को नहीं, वज़ीर आला पंजाब को मैसेज दे रहा हूँ। तुम्हारे बाप नवाज शरीफ पे, ये मेरे घर के साथ 100 फुट पे एक थाना है, कैंट थाना, उस पर गद्दारी की एफआईआर हुई पड़ी है। तुम्हारी पार्टी के और लोगों पे भी हुई पड़ी है। जरदारी साहब जो सदर साहब बैठे हुए हैं उन पे भी हुई पड़ी है। फिर ऐसा ना हो कि मैं वो एफआईआर नहीं करवा के, आपके भी वारंट नहीं करवा के आपके घर पुलिस भेज रहा हूँ। इसलिए इज्तनाब करो इन बातों से, और जो गलत एफआईआर की हैं इनको ठीक कर लो। ये मेरा पहले आजी के साथ एक रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है, और फिर अगर शौक है इनको बदमाशी का, फिर मैं इनको उस तरह भी जवाब देने का इंशाल्लाह शुक्र ताकत भी रखता हूँ और इंशाल्लाह फिर जवाब दे भी सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ, आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें वो ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। हालात बिगड़ते जा रहे हैं, मामलात मजीद तंग होते जा रहे हैं, बैनुस्सूबाई रवाबित होने चाहिए, यहाँ बैनुस्सूबाई इख्तलाफात और जंग की कैफियत होने जा रही है। डिटेल्स क्या है ये शेयर करूंगा, लेकिन आपसे पहले गुजारिश के वही दुआ, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठ बोलने वालों के ऊपर, कज़्ब बकने वालों के ऊपर, झांसा देने वालों के ऊपर, बोतान तराशी करने वालों के ऊपर अल्लाह की लानत हो। अली अमीन गंडापुर और मरियम नवाज शरीफ साहिबा के दरमियान 36 का आंकड़ा बन गया। यह आंकड़ा क्या है? अली अमीन गंडापुर ने क्या चैलेंज किया है? अली अमीन गंडापुर ये कहते हैं कि यहां डेरा इस्माइल खान के अंदर जरदारी साहब और मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ मुकदमा दर्ज हैं, और अगर यह रिफ्ट बढ़ती गई तो हम फिर गिरफ्तारी जाती उमरा से जाकर करेंगे या फिर प्रेसिडेंट हाउस से करेंगे। इस रिफ्ट को मजीद ना बढ़ाया जाए। उन्होंने मरियम नवाज को खुला चैलेंज दिया है। शुरू में ग्लिम्स मुलाजा किया आपने, आगे मजीद डिटेल्स शेयर करूंगा। साथ ही साथ एक तस्वीर आज वायरल हो रही है जिसमें अली अमीन गंडापुर बाकी तीनों सूबाई वज़राए आला और इस वक्त के नौचुंतखब वजीर आजम के साथ खड़े हैं। और वो तस्वीर SIAFC के आज के इजलास की है। उस इजलास के अंदर क्या हुआ है वो डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा मुल्क के अंदर जो कैफियत है वो अपनी जगह है, लेकिन पंजाब के अंदर तारीख ने पहली दफा देखा है कि अपोजिशन की जगह हुकूमत वॉकआउट कर गई है। वजह क्या बनी है? अच्छा, वजह भी बड़ी अजीब सी है, आप देखेंगे, आप हैरान हो जाएंगे कि इस तरह की वजह बन सकती है। तो फिर मुझे अफलातून का वो कॉल याद आता है कि किसी बहरी जहाज की कप्तानी किसी खातून के हवाले मत कीजिएगा वरना वो बीच समंदर में डुबो देगी। ये उनका कॉल था। मैं इससे मुत्तफिक हूं ना हूं, लेकिन ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये तमाम डिटेल्स मैं शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है कि वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश है, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा दीजिएगा। डंडे का बड़ा दौर है जनाब, साथ रखे डंडे से दबा दीजिएगा, तमाम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। टॉप स्टोरी ऑफ द डे, अली अमीन गंडापुर वजीर आला KP के जनाब वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने हाल ही में एक बयान दिया है। उस बयान के अंदर उन्होंने बबांगे दोहल वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा को आड़े हाथों लिया है। 36 का आंकड़ा खुलकर सामने आ गया। अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि मेरे ऊपर, मेरी बहनों के ऊपर, मेरी फैमिली के ऊपर या किसी के ऊपर भी जो जाली FIR फेक FIR हैं और हमें यह धमकाया जा रहा है कि पंजाब पुलिस भेजकर आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो उन्होंने खुलकर कहा कि मरियम तुमने जाली मैंडेट लिया हुआ है। अली अमीन गंडापुर के अल्फाज हैं, तुमने जाली मैंडेट लिया हुआ है, तुम जाली मैंडेट से वज़ीर आला बनी हुई हो, तुमने हमारा मैंडेट चोरी किया हुआ है। इसके बावजूद हम खामोश रहे हैं। अब गिरफ्तारियों की बात कर रहे हो, हमें धमका रहे हो, तो ये ज़हन नशीन कर लेना। पहला जवाब तो तुमने आवाम को देना है कि तुमने जाली मैंडेट लिया हुआ है। अली अमीन गंडापुर बोल रहे हैं। और साथ उन्होंने ये कहा दूसरा जवाब हमें देना है। मैं किसी खातून को
اس کے اوپر جواب دینے کا متقاضی نہیں ہوں. یہ بڑا کلیئر کٹ انہوں نے کہا, اور میرے خیال میں یہ گریس ہونی چاہیے. انہوں نے کہا میں کسی خاتون کو نہیں بلکہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے منتخب ہوں کہ اگر ہمیں یہ ڈرایا دھمکایا گیا کہ ہم تمہیں گرفتار کر لیں گے تو یاد رکھیے گا کہ یہاں ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر یہاں سے 100 میٹر کے فاصلے کے اوپر نواز شریف صاحب کے خلاف اور زرداری صاحب کے خلاف بھی غداری کے مقدمات درج ہیں. تو پھر اگر ہمیں تنگ کیا گیا تو گرفتاری کرنے کے لیے ہماری پولیس بھی آئے گی. یہ یاد رکھیے گا کہ بدلہ لینے میں یا مقابلہ کرنے میں کون زیادہ سخت ہے اور کون زیادہ بہادر ہے, یہ اس کا جواب ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. یہ بات کی ہے علی امین گنڈا پور صاحب نے. صوبوں کو اس رفٹ تک لانے کا کردار کس کا رہا ہے, یہ بہت بڑا کوسچن مارک رہے گا. صوبے بین الصوبائی روابط کے تحت چلا کرتے ہیں, نہ کہ بین الصوبائی رفٹ کے تحت رکا کرتے ہیں. جب ایک صوبے کی وزیر اطلاعات یہ کہے گی کہ ہم نے پیاز اور ٹماٹر یہاں سے نہیں جانے دینے, کسی اور صوبے کو اس کا حصہ نہیں ملے گا, تو پھر دوسرے صوبے کے وزیر اعلیٰ بھی یہ تمام تر رائٹ رکھتا ہے کہ وہ چاہے تو بجلی بند کر دے یا کچھ اور کر دے. یہ اس کی چوائس ہے. لیکن ممالک کے اندر جو سیگمنٹس ہوتے ہیں یا جو سیگمنٹس آف دا کنٹری ہوتے ہیں, وہ کبھی بھی چوائسز کے اوپر نہیں بلکہ ڈیمانڈز کے اوپر چلا کرتے ہیں, ہارمنی کے اوپر چلا کرتے ہیں. یہ ہارمنی کے اوپر چلانے کی ذمہ داری کس کی تھی, یہ سوچنے کی بات ہے. یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ اگر اب ون سائیڈڈ استحصال ہوتا رہے گا تو دوسری طرف سے ریاکشن نہ آنے کا بھی ایک وقت ہوتا ہے, وہ مدت محدود ہوتی ہے. اس مدت سے نکلتے ہی پھر سامنے والا ریاکٹ کرتا ہے, ریٹیلیٹ کرتا ہے, اور یہ ریٹیلیشن اب شروع ہو چکی ہے, اور اس کا جواب اب علی امین گنڈا پور صاحب نے کھل کر دے دیا ہوا ہے. تو اب آنے والے دنوں میں کیا یہ کشیدگی کم ہوگی, یہ چیلنج بڑھتا چلا جائے گا. دیکھیں, ایک کیپیسٹی میں علی امین گنڈا پور عمران خان صاحب کے ٹائیگر ہیں, ایک کیپیسٹی میں وہ چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس ہیں اور ریپرزینٹ کر رہے ہیں اسٹیٹ کی اکائی کو, جس کے تحت آج انہوں نے ایس آئی ایف سی کے اجلاس میں شرکت بھی کی ہے. وہ اپنی جگہ پر معاملہ, لیکن ایک جگہ پر وہ عمران خان صاحب کے ٹائیگر بھی ہیں اور ان کے لائل ورکر بھی ہیں. اس صورت میں اگر انہوں نے ریٹیلیٹ کرنا شروع کر دیا تو پھر حالات کدھر جائیں گے. صرف وہ نہیں, پھر پورا کے پی کے ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس رفٹ کو بجائے اس کے آگے بڑھایا جائے, زیادہ طوالت دی جائے. یہ جو 2 نمبری چل رہی ہے اور جس طرح سے مسل ڈاؤن کرنے کی پالیٹکس چل رہی ہے, اس پالیٹکس سے اب باہر نکلنے کی ضرورت ہے. پچھلے 2 سال میں پاکستانی عوام نے بہت بھگتا ہے, اور ابھی آئی ایم ایف کے جو تھپیڑے ہیں اس کو مزید بھگتنے کا وقت آ چکا ہے. اب پتہ نہیں ایک عام آدمی کا جینا کتنا مشکل ہوگا یہ سوچنے کے لیے. اگر کوئی بیٹھ جائے, کوئی درد دل رکھنے والا انسان, تو وہ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. جو ٹیکسز لگا دیے ہیں آپ لوگوں نے, جو مہنگائی کا اس وقت رونا عام آدمی یا غریب آدمی رو رہا ہے, اس کو تو کوئی سمجھ ہی نہیں پا رہا. اگلے 2-3 مہینے ہوں گے, اس کے اندر جو طوفان آئے گا مہنگائی کا, اس کو کوئی انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر پا رہا ہے. آپ کی لڑائیاں اس پہ ختم نہیں ہو رہی ہیں کہ کس پہ پرچہ ڈالنا چاہیے اور کس کو گرفتار کرنا چاہیے. تو پھر ریٹیلیشن تو دوسری طرف سے آئے گی. اور اس کے اوپر جو علی امین گنڈا پور صاحب نے بولا ہے, میرے خیال میں یہ ویلڈ رپلائی ہے, یہ رسپانس ہونا چاہیے تھا. اس رسپانس کو مجھے لگتا ہے کہ آنے میں کافی دیر لگی ہے. اچھا, اب دوسری ٹاپ لیڈ ہم شامل کرتے ہیں. ویری امپورٹنٹلی ان دی سیکنڈ ٹاپ لیڈ, ایس آئی ایف سی کی اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے. ایک تصویر تھمبنیل کے اوپر لگی ہوئی ہے سینٹر میں, جس میں چاروں وزرائے اعلیٰ اور نو چنتخب وزیر اعظم صاحب سینٹر میں. سب سے لمبا جو ہے قدآور شخص جو ہے نا, وہ جو خان صاحب نے کہا تھا کھمبا کھڑا کروں گا تو جیت جائے, وہ کھمبا وہ علی امین گنڈا پور لگ رہا ہے, باقی صاحب پدنے. تو ایس آئی ایف سی کی اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا. وزیر اعظم شہباز شریف نے اجلاس کی صدارت کی. آرمی چیف جنرل عاصم منیر اجلاس میں خصوصی طور پر شریک ہوئے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور, وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ, وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی اجلاس میں شریک ہوئے. اجلاس میں وفاقی وزراء برائے تجارت, خزانہ, داخلہ, اطلاعات اور دیگر نے بھی شرکت کی. اجلاس میں وزارتوں کے اعلیٰ حکام نے سرمایہ کاری منصوبوں پر بریفنگ دی. وزیر اعظم شہباز شریف نے سرمایہ کاری سہولت کونسل کی ایپیکس کے اجلاس سے خطاب بھی کیا. غیر ملکی سرمایہ کاری کے راستے میں رکاوٹیں دور کرنے کے لیے سرمایہ کاری سہولت کونسل کا کلیدی کردار ہے. شہباز شریف نے یہ کہا, جی ایس آئی ایف سی ملک کی معاشی بحالی کی جامع حکمت عملی کا مظہر ہے. وزیر اعظم پاکستان کو درپیش موجودہ معاشی مسائل اور بحرانوں سے نجات دلانا ہے, یہ بھی وزیر اعظم صاحب نے فرمایا. پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری کی راہ ہموار کرنا ہے. اور پھر اس طرح کے ڈھیروں بیانات ہیں جو کہ اس کونسل کے اعلامیے کا حصہ ہے. یہ کیونکہ اسٹیٹ ریپرزنٹیشن ہے, اس کے اوپر کامنٹ تو بنتا ہی نہیں ہے. اصل کامنٹ یہ ہے کہ پالیٹکس جو وفاق اور پھر صوبے آپس میں کر رہے ہیں, اس رفٹ کو اگر بڑھایا گیا تو اس کے خطرناک نتائج نکل سکتے ہیں. اس سے بچنے کی ضرورت ہے. ایک اور افسوسناک آگے میں سٹوری شامل کرتا ہوں. وہ سٹوری یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے ریکمینڈ کیا ہے کہ آن لائن کامرس پلیٹ فارمز کے اوپر بھی ٹیکسز لگا دیے جائیں. آئی ایم ایف کے نام کے اوپر
یا ان کے مطالبے کے اوپر ہم بہت سارے ایسے سیکٹرز کے اوپر بھی ٹیکسز لگا چکے ہیں جہاں پر میرا خیال میں ضرورت نہیں تھی, نیگلیجبل ہونا چاہیے تھا, اتنا زیادہ لگانے سے نقصان ہوتا ہے. ریل اسٹیٹ پر لگانے کی ہم سوچ رہے ہیں. پھر آن لائن کامرس, آگے دور ہی آن لائن کامرس کا ہے جس کی طرف رجحان ہے لوگوں کا, اگر اس میں سے بھی لوگ ٹیکسز دینا شروع کر دیں گے. دیکھیں جتنا نیگلیجبل ٹیکس ضرورت ہے جتنی اسٹیٹ کو اس کی تو بہت ضرورت ہے, لیکن اگر ہیوی ٹیکسز امپوز ہونا شروع ہو گئے 30%, 40%, تو آپ کا جو آن لائن کامرس پورٹلز کے ذریعے پاکستان میں کام کرنے والا برین ہے وہ یہاں سے شفٹ مار جائے گا. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اس کو کوئی سمجھ نہیں پا رہا ہے. آپ یہ ریئلائز کریں کہ آئی ایم ایف کے کہنے کے اوپر آپ کتنا دبائیں گے اس پبلک کو, یہ سوچنے کی ضرورت ہے. مہنگائی کا جن بے قابو ہو رہا ہے, عوام نے ریٹیلیٹ خدا نہ خواستہ کیا تو نتائج بہت خوفناک اور خطرناک ہوں گے. ابھی تو بجٹ نہیں آیا, بجٹ سے پہلے یہ حالات شروع ہو گئے. تو یہ ریکمنڈیشنز ہیں, اب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. پنجاب اسمبلی میں آج انوکھا ایک احتجاج ہوا ہے جی. ہوا یہ کہ اپوزیشن سائڈ سے ڈیسک کے اوپر عمران خان صاحب کی تصویر رکھی گئی اور پھر چور چور کے نعرے لگے, اور پھر نہ وہ باغی نہ وہ غدار کے نعرے لگے, اور پھر نعرے بیش بہا نعرے لگے. تو اس صورت کے اندر ہوا یہ ہے کہ حکومتی بینچوں سے جو حکومتی اراکین تھے یا وزراء تھے انہوں نے واک آؤٹ کر دیا اس سیشن کا, اس اجلاس کا. میری نظر میں تاریخ میں شاید پہلی دفعہ ہوا ہے پنجاب اسمبلی کے, اگر کہیں ہوا ہے تو کریکٹ کر دیجئے گا, پہلی دفعہ ہوا ہے شاید کہ اس طرح سے پنجاب اسمبلی کے ایوان کے اندر سے حکومتی بینچز سے حکومتی اراکین واک آؤٹ کر گئے اور اپوزیشن والے تقاریر کرتے رہ گئے. اب یہ صورتحال ہے. اب ایسی صورتحال کے اندر جب خواتین ہماری ریپرزینٹ کر رہی ہوں وفاق کی ایک اکائی یعنی ایک صوبے کو, اور وہاں پر چیف ایگزیکٹو بھی ہو اور ان کے اکثریت جو ہے وہ وزارتوں کے اندر ہو, اس صورت میں کیا یہ زیب دیتا ہے کہ آپ اپوزیشن کی بات سنے بغیر واک آؤٹ کر جائیں؟ یہ سمجھ سے بالاتر ہے, یہ سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے اور اس مائنڈ سیٹ کے نتائج کیا نکلیں گے. تو اس کے اوپر بہت ساری ڈیبیٹ ہوئی ہے, بہت ساری تفصیلات سامنے آئی ہیں, بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہیں. اب آنے والے چند دن کے اندر پاکستان کی جو ڈیولپنگ پالیٹکس ہے وہ کدھر جائے گی, اس میں سے کیا نکلنے جا رہا ہے. ایک تو یہ جو سیکٹیرین رفٹ شروع ہوئی ہے اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا, انٹرنیشنل فورمز کے اوپر بڑا زبردست ہوا, پاکستان نے ایئر سٹرائک کی, پاکستان ایئر فورس نے افغان صوبے پکتیا کے اندر, لیکن یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس کا فال آؤٹ کتنا سیریس ہو سکتا ہے. یہ ذہن نشین کرنے کی ضرورت. کل عمران خان صاحب نے جو ایک جملہ دیا نا کہ اس سے دہشت گردی میں خدا نخواستہ اضافہ ہو سکتا ہے, تو یہ ذہن نشین کر لیں کہ ایوری ایکشن ہیز اے ریئیکشن. ان کی طرف سے ہوا تھا, ہم نے ریئیکٹ کیا, لیکن ادھر سے بھی پھر خاموشی نہیں مجھے لگتا کہ ہوگی. تو اس کو کہیں نہ کہیں جا کے سیٹل ڈاؤن کرنا پڑے گا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, یہ میرا ویو پوائنٹ ہے, کوئی اس سے ڈس ایگری کر سکتا ہے. پھر آ جائیں ہمارے ملک کے اندر جو ڈیولپنگ حالات ہیں. دیکھیں جی, ان حالات کے اندر جو ڈونلڈ لو نے کر دیا, جو پاکستان کے اندر سیاستدانوں کے ساتھ ہو رہا ہے, لیکن یہ ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کے فال آؤٹس کتنے سیریس ہوں گے اگر ابھی ہم نے یہ عقل کے ناخن نہ لیے اور 52 اراکین اسمبلی کے خلاف وہ جو بریدنگ سپیس تھی اس کو ختم کر کے ان کے خلاف پرچے اور ان کو بلانے کی باتیں ہونا شروع ہو گئی. تو پھر یہ ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ when no one is left with any other choice, تو پھر ان کے پاس کوئی اور راستہ ہوتا نہیں ہے, پھر وہ جو من میں آتا ہے وہ کرتے ہوتے ہیں. آج کے ولاگ سے اتنا ہی. سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن کی دعا میں یاد رکھے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.